کل جو قطر میں جو اسرائیل نے پھر صفاقانہ حملہ کیا ہے اور بربریت کی ہے اور ایک سوورن ملک کے خلاف جو جارحیت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین میں اس وقت جو خون بہایا جا رہا ہے اور بے گناہ جو بچے، اپنا جوان نوجوان بہنیں مائیں اور بزرگ جس طرح ان کو شہید کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عصر حاضر کی نہیں، دنیا کی تاریخ میں اس سے زیادہ صفاقانہ اور بربریت اور ظلم اور ستم کا اور کوئی نظیر نہیں ملتی۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور کل قطر کے اوپر جو حملہ ہوا، فل فور ڈپٹی پرائم منسٹر نے اس کے اوپر اپنا ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا، میں نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، پھر میں نے قطر کے امیر سے خود کل رات بات کی۔ انہوں نے پاکستان کے عوام کا، حکومت کا، میرا سب کا شکریہ ادا کیا کہ اس مشکل وقت میں ہم نے ایک سٹینڈ لیا ہے، شوئنگ کمپلیٹ سولیڈیرٹی ود آر بردرز اینڈ سسٹرز ان قطر۔ اور ان کو میں نے یہ یقین دہانی کرائی کہ ہم اس مشکل وقت میں آپ کے ساتھ ہیں، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، رہیں گے۔ تو یہ میں آنریبل ممبرز چاہتا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اہم خبر کہ پاکستانی ایئر لائن سے پابندیاں ختم ہوئے 1 ماہ سے زائد کا وقت ہو گیا ہے۔ پاکستان سے برطانیہ کے لیے براہ راست پروازیں کب شروع ہوں گی؟ معاملہ حل نہ ہوا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، سماجی نمائندے شہزاد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شہزاد، کیا تفصیلات ہیں؟ کب تک یہ معاملہ حل ہوگا؟ فواد، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ پاکستان سے برطانیہ کے لیے جو براہ راست پروازیں شروع ہونا تھی، اس حوالے سے برطانیہ جو ہے وہ پابندیاں تو ختم کر دی تقریباً اگست کے پہلے ہفتے میں، لیکن اسی مختلف تاریخیں دی گئیں، 14 اگست، کبھی 16 اگست اور کبھی ستمبر کا پہلا ہفتہ، لیکن تمام تاریخیں گزر چکی ہیں۔ اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ حتمی شیڈول فائنل نہیں کیا جا سکا، اور اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ذرائع بتا رہے ہیں وہ تھرڈ کنٹری آپریشن لائسنس کے حصول میں ناکامی ہے برطانیہ کے لیے۔ براہ راست پروازوں میں بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ٹی سی او لائسنس ہے۔ اس حوالے سے ہماری جو ہے وہ سول ایویشن، پی آئی اے اور نجی ایئر لائن سے جب بات ہوئی تو تمام جو ادارے تھے وہ اس حوالے سے لاعلم تھے کہ کب جو ہے وہ تھرڈ کنٹری آپریشن لائسنس جو ہے وہ ملے گا اور ایئر لائن جو ہے وہ اپنی شیڈول پروازیں شامل کریں گی۔ اس حوالے سے سول ایویشن اتھارٹی کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بتایا کہ تھرڈ کنٹری اجازت نامہ جو ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ جو ہے وہ ایئر لائن کی ذمہ داری ہے۔ ایئر لائن اس حوالے سے کہتی ہیں کہ ہمیں ابھی تک جو ہے وہ نہ تھرڈ کنٹری لائسنس ملا ہے اور نہ اس کی کوئی حتمی تاریخ فائنل ہو سکی ہے کہ کب تک یہ ملے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پروازیں شیڈول میں شامل کی جائیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا شہزاد۔ اور ابھی سیالکوٹ سے خبر آ رہی ہے، جہاں بجوات کے قریب ہیوی ٹریفک کے باعث عارضی پل ٹوٹ گیا ہے۔ پل ٹوٹنے کے باعث بجوات کے درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ہیوی ٹریفک کے باعث پل متاثر ہوا، مرمت کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ انتظامیہ کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ تو بجوات کے قریب ہیوی ٹریفک کے باعث عارضی پل ٹوٹا ہے۔ پل ٹوٹنے کے باعث بجوات کے درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ ہیوی ٹریفک کے باعث پل متاثر ہوا ہے، مرمت کے لیے ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ انتظامیہ کا یہ موقف سامنے آیا ہے۔ ایسی سوچ جو ایک قومیں کرتی ہم نے آج تک نہیں کی۔ آج میں صبح پڑھ رہا تھا اخبار میں کہ ہمارے اوپر اس وقت 80,000 ارب سے زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہے، اور 8,000 ارب اس کے اوپر سود بھی ہمارے اوپر اس کے علاوہ ہے۔ اب اتنے زیادہ قرض میں ڈوبی ہوئی قوم کیا اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے؟ کیا وہ خوددار ہو سکتی ہے؟ کیا وہ خود مختار ہو سکتی ہے؟ کیا اس کے فیصلے اس کی قوم کے لیے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ایسی قرضدار قومیں محکوم ہوتی ہیں، غلام ہوتی ہیں، نہ اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کر سکتی ہیں، نہ اپنے جو وجود جس کی بنیاد پہ پاکستان کو بنایا گیا تھا، جس کے لیے ہمارے باوجداد نے قربانیاں دی ہیں جانی اور مالی، نہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے کہ ویسٹرن انٹرسٹ۔ ہم نے ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے اپنی پوری قوم کو داؤ پہ لگایا، اپنے باوجداد کی قربانیوں کو داؤ پہ لگایا، اپنے لوگوں کے خون کو داؤ پہ لگایا۔ اگر آج ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس سے نکل کر ایک اس پاکستان کی طرف جائیں گے، ایک اس سوچ کی طرف جائیں گے جو ہمیں اپنے اسلام جس کی بنیاد پہ ملک بنا تھا وہ راستہ دکھایا، اور ایک جو ہمیں ہمارے آئین نے ایک راستہ دکھایا، اور کہیں پر بھی اگر آئین کی خلاف ورزی ہوگی اور کہیں پر بھی آئین کے خلاف کوئی اقدام ہوگا، کہیں پر بھی حقوق کے خلاف کوئی بات ہوگی، کہیں پر بھی انسانی حقوق پامال ہوں گے، اس کے لیے ہم ایک ہو کر آواز اٹھائیں گے اور اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس سے ہمارا نقصان ذاتی طور پہ کیا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں
کہ وہ تمام مسائل جو حل کرنے کے لیے اس دنیا میں آپ کو بھیجا گیا اور اس ایوان میں بھیجا گیا یا کسی پوزیشن پہ کسی بھی طرح آپ کو رکھا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ ان تمام مسائل کا حل نکال کر کم از کم اپنی ذات کے اندر اور اپنے اس رب کے سامنے انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو، پورے صوبے کی عوام کو، اسپیکر صاحب کو، ڈپٹی اسپیکر صاحبہ کو اور باقی تمام اس سے پہلے ادوار میں جو لوگوں نے اس میں محنت کی، کام کیا، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ یہ امید کرتا ہوں کہ قانون بنتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ یہ قانون اگر بنے ہیں تو یہ قانون اور باقی سارے قانون بھی اگر اسی طریقے سے امپلیمنٹ ہونا بھی شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے مسائل کا حل نکلے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور تقریب سے خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ قرض میں ڈوبی قومیں ترقی نہیں کر سکتی، اب تک عوام کے بنیادی مسائل حل نہیں ہوئے، قانون بنتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ الیمین گنڈاپور تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ کل میں راولپنڈی میں GHQ میں ہمارے پاک فوج کے ایک بہت ہی دلیر اور پروفیشنل آفیسر میجر عدنان اسلم، وہ KP میں جو خوارج ہیں، دہشت گرد ہیں، ان سے لڑتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، اور کل وہاں پر ان کا نماز جنازہ تھا، تو ہم سب وہاں پر شریک تھے۔ تو ان کے خاندان کے افراد سے بھی ہماری ملاقات ہوئی۔ ان کے والد آپ یقین کریں کہ انتہائی جذبے میں تھے، اور مجھے انہوں نے کہا، سپاسلار بھی موجود تھے، کہ میرے بیٹے نے شہادت دی ہے تو مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے۔ ان کے جو فادر ان لا وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو شہادت کا جام نوش کیا ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ سب سے بڑھ کے ان شہید کی 2 بہنیں تھیں، اور انہوں نے میرے سامنے، فیلڈ مارشل کے سامنے اور ڈیفنس منسٹر کے سامنے، انفارمیشن منسٹر بھی تھے، کہا کہ وزیر اعظم، ہم ایک بہت دلیر بھائی کی بہنیں ہیں، اور ہمارے بھائی نے بہت عظیم قربانی دی ہے، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم بھی اسی راہ میں قربانیاں دیں گے۔ یہ ہے وہ جذبہ جس کی ایک مثال میں نے آپ کو یہاں پر دی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ خالی ایک میجر عدنان نہیں، کئی میجر، کئی کیپٹن، بریگیڈیئر جنرل، سپاہی، لانس نائک، انہوں نے شہادتوں کا ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، اور اس کے اوپر پاکستانی قوم کو، اور وہ کن سے لڑ رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے دشمنوں سے۔ اور یہ جو مارکا ہوا ہے جس میں میجر عدنان نے اپنی جان کی قربانی دی ہے، یہ جذبہ، یہ آپ باتوں سے تو آپ الفاظ کے ساتھ ایک اس کی ادائیگی، اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو جان دیتا ہے، جو قربانی دیتا ہے، جو بندوق کے سامنے، توپ کے سامنے جو کھڑا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نہ صرف اپنی افواج پاکستان کے شکر گزار ہوں، ان کو ہدیہ تبریک پیش کریں، ان شہداء کو، ان غازیوں کو، جو لوگ آج اس ملک کے اندر زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو لوگ اس ملک کے اندر آج ان قربانیوں کی جس طرح تصدیق کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے وہ ناکافی ہے، کیونکہ یہی وہ اسپرٹ ہے، یہی وہ جذبہ ہے جو آج پاکستان کو ان خوارج سے ہمیشہ کے لیے نجات دلوانے کے لیے قربانیاں وہ دے رہے ہیں۔ وہ اپنے گھروں کو، اپنے ماں باپ کو، جب وہ ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر اپنی بال بچوں کو کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، ہم دفاع کے لیے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اور جا کے بارڈرز پہ جائیں گے، ان کی ماں باپ کی کیفیت کو سمجھیں، آپ ان کے بچوں کی کیفیت کو سمجھیں، ان کی بیویوں کو، بہنوں کی، ماؤں کی،
میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور زیادتی ہم اپنے آپ کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ اور اس قوم کے ساتھ نہیں کر رہے ہوں گے اگر ہم نے اس فتنے کی بیخ کنی نہ کی ود مورل کریج ود کمٹمنٹ انویورنگ کمٹمنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج یہ فرض اولی ہے, ملی فرض ہے, سیاسی فرض ہے, قومی فرض ہے کہ ہم اس فتنے کی مکمل طور پر اس کی بیخ کنی کریں, چاہے وہ اپنا پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہیں, چاہے ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی شناخت کریں, ان کو سنگل آؤٹ کریں, ان کو کال آؤٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کابینہ کا جو آغاز ہے, نہ صرف میں چاہتا تھا کہ میں اس عظیم قربانیوں کے حوالے سے کروں اور پھر جس طرح ہماری افواج پاکستان کو ان کی لیڈرشپ کو متون کیا جا رہا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ناقابل برداشت ہے, اس کا میں سمجھتا ہوں کہ آخری حد تک جا کر اس کا ہمیں سرے کا پتہ لگانا ہوگا, اس کا سر کچلنا ہوگا بالکل. تو یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں بات کروں. اور اسی طرح ہمارے جو ہمارے جو بحری امور ہیں چودھری انوار, ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا. ملک رشید صاحب جو ہمارے ایم او ایس ہیں, ان کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا. اور جو ہمارے صادق سنجرانی صاحب جو ہمارے فارمر چیئرمین تھے سینٹ کے, ان کی والد محترم کا انتقال ہوا. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اجتماعی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں جائیں. سردار صاحب دعا فرمائیں آپ ذرا.